بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وحدا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم اللہ علی قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظیم صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے قرآن پاک سے مستفید ہونے والے خوش نصیبوں کا تذکرہ تفصیلاً اللہ نے فرمایا کہ اللہ کو مانتے ہیں، نماز یہ نہیں کہ پڑھتے ہیں، صرف پڑھتے ہیں بلکہ نماز کو قائم کرتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مال کی محبت کی بجائے اللہ تعالیٰ کی محبت رکھتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا، خواہ وہ قرآن میں ہو خواہ سنت میں ہو، سب کو مانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بعد میں نہیں، آپ سے پہلے انبیاء کرام پر جو وحی نازل ہوئی اس کا بھی احترام کرتے ہیں، اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر بھی یقین کامل رکھتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اس کتاب سے فیض ملے گا، فائدہ پہنچے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ رب سے ملنے والی ہدایت پر ہیں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس سے آگے ان لوگوں کا بیان ہے جو بچنا ہی نہیں چاہتے اللہ کی ناراضگی سے، جو بچنا ہی نہیں چاہتے، انہیں اس کتاب سے فائدہ نہ ہوگا۔ تو فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، یعنی بجائے ایمان لانے کے انکار کر دیا اس کتاب پر ایمان لانے سے، اور جو کچھ یہ کتاب دیتی ہے اس کو لینے سے، کہ ہم نہیں مانتے اس کو، ہمیں اس سے کچھ لینا دینا نہیں، تو ایسے لوگ جو اس سے کچھ لینا ہی نہیں چاہتے، ان کے لیے یہ کتاب موجب ہدایت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بہت کتابیں نازل فرمائیں، اور یہ ان میں سے آخری کتاب ہے، اور انسانوں کی ہدایت کے لیے
آخری آسمانی انتظام ہے اور جامع ترین کتاب ہے۔ اس کتاب سے ان لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا جو اس سے فائدہ لینا ہی نہیں چاہتے۔ فرماتے ہیں ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا، سواء علیہم، برابر ہے ان پر، سواء کا معنی برابر، علیہم کا معنی ان پر، آگے والی دونوں حالتیں، انذرتہم ام لم تنذرہم، کہ آپ ان کو اس کتاب کے ساتھ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کو آپ دعوت دیں یا نہ دیں، لا یؤمنون، وہ ایمان نہیں لائیں گے، ان کو اس کتاب سے فائدہ نہیں ہوگا۔ اس سے عام کافر مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ضدی اور ہٹ دھرم قسم کے کفار ہیں، جن کا حال یہ تھا اور جنہوں نے یہ تہیہ کر رکھا تھا کہ چاہے کتنا ہی سمجھا لو، کیسے ہی دلائل دے لو، کتنے ہی نشان دکھا لو، ہم نے نہیں ماننا۔ تو ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، ایسے لوگ بھی تھے اور اہل کتاب میں سے بھی تھے جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچان لیا تھا کہ جو ہماری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں یہ وہی ہیں، نشانیاں انہوں نے دیکھ لی تھیں، پہچاننے میں کوئی کمی نہ رہ گئی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یوں پہچان لیا تھا جیسے کوئی اپنی اولاد کو پہچان لیتا ہے آسانی کے ساتھ۔ اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو پہچاننے میں انسان کو دیر نہیں لگتی، کوئی دقت نہیں ہوتی، تو بغیر کسی دقت دشواری کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان تو لیا تھا، مگر ماننے کو پھر بھی تیار نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے جو بچنا ہی نہیں چاہتے، جو اس سے کچھ لینا ہی نہیں چاہتے، ان کے لیے یہ کتاب موجب ہدایت نہیں بنے گی۔ ان کو آپ سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، ان کے حق میں یہ دونوں باتیں برابر ہیں، لا یؤمنون، وہ انہوں نے ایمان نہیں لانا۔ جو ضدی نہ ہوں، کسی غلط فہمی کی وجہ سے، جہالت کی وجہ سے دور ہوں، تو ان کو جب سمجھایا جائے ان کو تو فائدہ ہوتا ہے، جیسے جہالت دور ہو گئی، بات سمجھ آ گئی، وہ مان لیتے ہیں۔ لیکن جنہوں نے یہ تہیہ کر رکھا ہے کہ کچھ بھی کر لو، کچھ بھی کہہ لو، ہم نے نہیں ماننا، دن کے 12 بجے جب سورج عین شباب پر ہوتا ہے، پھر کوئی کہے جی میں تو نہیں مانتا کہ سورج نکلا ہوا ہے، دن چڑھا ہوا ہے، میں تو سورج کو نہیں مانتا، اب بتائیے اس کو کیسے سمجھایا جائے؟ تو
یہ جو لوگ تھے جنہوں نے یہ تہیا ہی کر رکھا تھا، چاہے کیسے ہی روشن دلائل ہمیں دے دیے جائیں، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد والے طریقے کو نہیں چھوڑنا۔ ہمارے باپ دادوں والا جو طریقہ ہے اسی پر قائم رہیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے یہ کتاب باعث ہدایت نہیں بنے گی، یہ کتاب انہی کے لیے باعث ہدایت بنے گی جو بچ جانا چاہتے ہیں، جو ڈرتے ہیں کہ مستقبل خراب نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے اور کئی بڑی پریشانیوں میں نہ جا گریں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں قرآن پاک سے ہدایت اور فیض لینے والا بنائے، اور اس میں غور کرنا، اس سے نور لینا اور اس سے ہدایت پانا اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔